اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بیان ہے حضرت مختار بن عبید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مختار بن ابی عبید ثقفی ایک متنازع مگر تاریخ ساز شخصیت، فیصلہ کن شخصیت ہے۔ مختار بن عبید ثقفی، مختار کا پورا نام مختار بن ابی عبید بن مسعود الثقفی ہے۔ آپ کا تعلق عرب کے مشہور اور بہادر قبیلہ ثقیف طائف سے تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس سے بعد میں حجاج بن یوسف بھی پیدا ہوا۔ مختار ثقفی کی ولادت سن 1 ہجری کے بعد طائف میں ہوئی۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو اسلام جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا، اس لیے مختار تابعی تھے، صحابی نہیں۔ آپ کے والد ابو عبید ثقفی ایک جری نامور سپاہی عراق کی ایک مہم کے سپہ سالار تھے، جو خلافت فاروقی میں جنگ جسر سن 13 ہجری کی اس مہم میں شہید ہوئے۔ یوں مختار نے کم عمری میں ہی جہاد، قربانی اور سیاست کا ذوق فراست پایا۔ یتیمی میں ایک دفعہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوہر بطول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں مختار کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یہ لڑکا بہادر اور دانا ہے اور ایک دن یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ اور تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ ایک غیر معمولی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ مختار ثقفی اپنے والد ابو عبید ثقفی کی شہادت کے بعد مختار کوفہ منتقل ہوئے۔ کوفہ اس وقت علم، سیاست مگر فتنوں کا مرکز تھا۔ مختار ذہین، خطیب، معاملہ فہم اور حالات کو بھانپنے والے انسان تھے۔ کوفہ کی سیاست نے ان کے مزاج میں پریکٹیکل پولیٹکس، عملی سیاست پیدا کی۔ سن 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا، مختار کوفہ میں موجود تھے۔ واقعہ کربلا کے وقت مختار ثقفی عبید اللہ بن زیاد کی قید میں تھے۔ یہ عبید اللہ بن زیاد کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد بنو امیہ کے بااثر خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک چلاک، مکار، بدنام، منفی کردار کا مالک کوفہ کا گورنر تھا اور واقعہ کربلا کا مرکزی مجرم تھا، جس کا نام آتے ہی کربلا میں ظلم، جبر اور خون اہل بیت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اسے امیر معاویہ نے اپنا بھائی قرار دے کر سیاسی طور پر ایک غیر معمولی مقام دے رکھا تھا۔ اس عبید اللہ بن زیاد لعین نے محبین اہل بیت سے محبت کے جرم میں کوفہ کے بے شمار لوگوں کو قید کیا، جس میں مختار ثقفی بھی شامل تھے، تاکہ وہ امیر سالار قافلہ اسلام امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی مدد نہ کر سکے۔ مختار اس قید میں یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ سالار قافلہ اسلام کی آمد سے کوفہ میں ظلم کا خاتمہ اور خلافت کا اصل حقدار تک پہنچنے کا عمل مکمل ہوگا۔ مگر جب انہیں سالار قافلہ اسلام امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا اہل بیت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناحق شہادتوں کی خبر ملی تو اس جانثار اہل بیت کا مشن زندگی انتقام خون آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گیا۔ قید میں ہونے کی وجہ سے وہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی عملی مدد نہ کر سکے اور یہ درینہ خواہش ان کی پوری نہ ہو سکی، جس پر وہ تا زندگی اپنے آپ کو شدید ندامت محسوس کرتے رہے اور کوستے رہے۔ یہی ندامت جب بعد میں ان کی تحریک کی بنیاد بنی۔ قید سے رہائی کے بعد مختار مکہ مکرمہ گئے، وہاں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کچھ وقت گزارا، مگر مختار کا نظریہ یہ زندگی بدل چکا تھا۔ اب ان کا مقصد سیاست یا اقتدار نہ تھا، بلکہ مقصد حیات صرف اور صرف قاتلین حسین اور اہل بیت کا بدلہ تھا۔ قید سے رہائی کے بعد مختار ثقفی نے قسم کھائی
کہ میں قاتلان حسین کو ان کے انجام تک پہنچائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ کوفہ واپسی پر سن 66 ہجری میں مختار سقفی نے یہ اعلان کیا کہ ہم خون اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لینے نکلے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریک کو محمد بن حنفیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند ارجمند کی نسبت سے منسوب کیا تاکہ عوام میں شرعی و اخلاقی جواز پیدا ہو۔ مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا اور تاریخ کا وہ باب کھولا جس میں کربلا کے مرکزی مجرموں کو ایک ایک کر کے منطقی انجام تک پہنچایا، جن میں خاص نام شمر بن ذل جوشن، خولی بن یزید، حرملہ بن کاہل، عمر بن سعد، عبید اللہ بن زیاد اور کربلا میں ظلم کا ساتھ دینے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مختار سقفی نے عبید اللہ بن زیاد کا سر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجا، جسے دیکھ کر امام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ قاتلین حسین کے یہ وہ نام ہیں جن کے سیاہ کارناموں سے تاریخ اسلام لرزتی ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت کے چاہنے والوں میں مختار سقفی کا نام بڑے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، جبکہ مخالفین میں نفرت سے لیا جاتا ہے۔ حکومت اور طرز اقتدار: مختار نے کوفہ میں مختصر مگر مضبوط حکومت قائم کی، موالی یعنی غیر عرب مسلمانوں کو عزت دی، اور یہی موالی بعد میں عباسی انقلاب کی ریڑھ کی ہڈی بنے۔ قاتلین حسین علیہ السلام کے خلاف سختی کی، یہی پالیسیاں اشراف عرب بنو امیہ اور بنی زبیر کو ان کی دشمن بنا گئیں، مگر ائمہ اہل بیت کی آرا اس سے مختلف ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، مختار کو کبھی برا مت کہو، اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہماری خواتین کی کفالت کی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک مختار نے قاتلین حسین کے سر نہ بھیجے، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے کنگھی اور خضاب استعمال نہ کیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جزا اللہ المختار خیر۔ مختار کی طاقت عبداللہ بن زبیر کے لیے ناقابل برداشت بن گئی۔ اس کے بھائی مصعب بن زبیر نے کوفہ کا محاصرہ کیا۔ مختار قلیل ساتھیوں کے ساتھ آخر دم تک لڑے۔ 4 ماہ کے محاصرے کے بعد سن 67 ہجری رمضان المبارک تقریباً 63 سال کی عمر میں مختار سقفی شہید کر دیے گئے۔ ان کے بعد ان کے خاندان پر بھی ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی بیوی عمرہ بن نعمان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تاریخی مقام اور اختلاف: مختار سقفی سنی روایات میں بعض مورخین کے نزدیک متنازع شخصیت، بعض کے نزدیک سیاسی موقع پرست، اور بعض کے نزدیک کذاب، اور بعض کے نزدیک اہل بیت کا مخلص انتقام لینے والا عاشق اہل بیت، اور جدید مورخین میں انہیں نامکمل ولی کہتے ہیں، نہ محض فتنہ پرور بلکہ ایک انقلابی سیاسی کردار تسلیم کیا جاتا ہے جس نے تاریخ اسلام کا رخ موڑا۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مختار سقفی ہمیں یہ سبق دے گئے ہیں کہ تاریخ میں کربلا کے بعد ظلم کے خلاف اٹھنے والی پہلی منظم آواز مختار کی تحریک محمد بن حنفیہ کی تھی۔ جب ظالم باثر حکمران دشمنان اہل بیت احادیث شامل کروا سکتے ہیں اپنے حق میں اور تاریخ اسلام میں رد و بدل کر سکتے ہیں، تو اس پرفتن دور میں کذاب کا الزام لگا کر قتل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ کا قانون ہے، جب بندہ نیکی کا ارادہ کر لے تو اللہ نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مختار سقفی قید میں ہونے کی وجہ سے شہدائے کربلا میں شامل نہ ہو سکے، لیکن اور ساری زندگی اپنے آپ کو کوستے رہے، اور جس نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حق رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے
کربلا کے مجرمین کو چن چن کر جہنم رسید کیا ہو، وہ کذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کذاب کے لیے منافق ہونا شرط ہے، اور محب اہل بیت کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ مختار سقفی نہ تو منافق تھا، نہ دشمن اہل بیت، اور نہ ہی کذاب، بلکہ وہ عاشق رسول، جس کے سینے میں اللہ، رسول اور اہل بیت کے ادب، محبت اور عشق سے اس کا سینہ سرشار تھا۔ باقی اللہ اور رسول بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کرنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔